وہ روڈ پر ننگے پاؤں تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ اس کے نازک پاؤں کانچ کے ٹکڑوں سے خونم خون ہو رہے تھے۔ پکڑو سالی کو، یہیں پر ہی ہے۔ اگر آج یہاں سے نکل گئی تو تارا بھائی کو کیا جواب دیں گے؟ یہ بولتے ہوئے آدمی اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ وہ 18 سالہ جوان لڑکی فوراً سے کار کی ڈگی میں چھپ گئی۔ اسے نہیں پتا تھا یہ کار کس کی ہے، لیکن اس وقت اسے اپنی عزت اور جان بہت زیادہ پیاری تھی۔ اسے گاڑی چلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ریان شاہ جو کہ گاڑی چلانے میں مصروف تھا، اس کے گھنے بال اس کے ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے۔ مہنگے سوٹ میں وہ 29 سالہ مرد اپنی دھن میں مگن تھا۔ کہنے کو تو وہ شہر کا سب سے بڑا وکیل تھا، مگر اس کی کمزوری صرف ایک چیز تھی، اور وہ تھی شراب اور شباب کی وجہ سے سگریٹ کو منہ سے لگاتا ہوا وہ گاڑی ڈرائیو کرنے میں مگن گنگنا رہا تھا۔ گاڑی اس کے عالی شان بنگلے کے سامنے رکی۔ وہ 6 فٹ لمبا مرد گاڑی سے باہر نکلتا ہوا اپنی سگریٹ سے دھوئیں کے مرغولے بنا رہا تھا کہ اچانک جسے محسوس ہوا اس کی ڈگی میں کوئی ہے۔ اس کا چیل سا شاطر دماغ چلنے لگا۔ فوراً سے اس نے ڈگی کا دروازہ کھولا اور یک دم سٹل ہو گیا۔ وہاں پر ایک لڑکی بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اس کی لمبی زلفیں بال چہرے پر سائے فگن تھے۔ ریان شاہ نے نرمی سے اس کے چہرے سے بال ہٹائے۔ واللہ، وہ بے اختیار بول اٹھا اس کے حسن پر۔ وہ بے ہوش تھی۔ اس کی گھنی خاردار پلکیں گلابی گالوں پر سائے فگن تھیں۔ اسے اپنے بازو میں بھرتا وہ اپنے بنگلے میں داخل ہوا۔ ریان کا وفادار نوکر اور خانسامہ رحیم چاچا نے ریان کو حیرت سے دیکھا، جو اپنے بازوؤں میں ایک نوجوان لڑکی کو گڑیا کی طرح اٹھائے ہوئے تھا، جو کہ بے ہوش تھی۔ ریان بیٹا، یہ کون ہے؟ رحیم چاچا نے حیرت سے پوچھا۔ پتہ نہیں چاچا، میری گاڑی کی ڈگی میں تھی، اب جلدی سے پانی لے کر آئیں۔ یہ بولتا ہوا وہ اسے صوفے پہ لٹا گیا اور اسے چیک کرنے لگا۔ رحیم چاچا فوراً سے پانی لے کر آئے۔ ریان نے کچھ پانی لڑکی کے چہرے پہ ڈالا۔ وہ دھیرے دھیرے ہوش میں آنے لگی۔ جیسے اس نے اپنی گہری نیلی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تو مانو ریان سانس لینا بھول گیا، اور اس نے ہر طرح خوبصورتی دیکھ لی تھی، لیکن یہ خوبصورتی یہ تو اس کے لیے نہیں تھی، جیسے یہ اجنبی لڑکی کو بہت پہلے سے جانتا ہو۔ میں کہاں ہوں؟ وہ ہڑبڑاہٹ میں بولی۔ فکر نہیں کرو، تم اب محفوظ ہو۔ کیا تم مجھے اپنا نام بتا سکتی ہو؟ ریان بولا۔ مجھے کچھ یاد نہیں۔ وہ یہ بولتی ہوئی اس سے نظر چرانے لگی، جیسے اپنے بارے میں بتانا چاہ رہی ہو۔ اچھا، تو تمہیں کچھ یاد نہیں؟ کیا تمہیں اپنے ماں باپ، اپنا گھر، کچھ بھی یاد نہیں؟ اور تم ایسی ہی دلہن کے لباس میں بس یہاں سے وہاں بھاگ رہی ہو، یا کسی شادی سے بھاگی ہو؟ ہاں، وہ اسے شک کی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں شادی سے نہیں بھاگی ہوں۔ یہ تو بس مجھے کچھ یاد نہیں ہے، پلیز۔ یہ بولتے ہوئے اپنا سر پکڑ گئی۔ ریان نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی تیز نگاہوں سے اس کا نظر چرانا بچ نہ پایا۔ تمہیں اپنا نام بھی یاد ہے؟ ہاں، یہ کہتے ہوئے وہ اس کی تھوڑی جگڑ گیا اور اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ رحیم چاچا، آپ جائیں یہاں سے، حکم صادر کرتے ہوئے وہ لڑکی کے قریب ہوا۔ جیسے ہی رحیم چاچا باہر گئے، ریان نے لڑکی کی نازک کلائی جکڑی اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ نازک جان اس کے فولادی سینے سے لگی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں مسٹر؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ خاموش لڑکی، سیدھی طرح سے اپنے بارے میں بتاؤ، ورنہ میں تمہیں اپنے جنگلی کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ وہ صفاقی سے کہتے ہوئے صوفے پر آرام سے بیٹھ گیا۔ میرا نام روحی ہے۔ میں شادی سے نہیں بھاگی، بلکہ میں کوٹھے سے بھاگی ہوں۔ میں ادھر ہی پیدا ہوئی ہوں۔ میری ماں مجھ سے بھی وہی کام کروانا چاہتی ہیں جو وہ خود کرتی ہیں، لیکن میں پڑھنا چاہتی ہوں، اس وجہ سے میں آج رات وہاں سے بھاگ گئی۔ میری ماں تارا بائی کے آدمی میرا پیچھا کر رہے تھے مجھے پکڑنے کے لیے، پھر مجھے آپ کی گاڑی دکھی تو میں اس میں بیٹھ گئی۔ یہ کہتے ہوئے وہ خاموش ہوئی۔ انٹرسٹنگ، بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے تمہاری، ماننا پڑے گا۔ خوبصورت ہو تم تو چیری۔ ریان نے یہ کہتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا اور اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ چیری، کیا مطلب ہے آپ کا؟ روحی ہوں میں، اور پلیز اپنے ہاتھ دور رکھیے، وہ خجالت میں بولی۔ آہاں، اتنی بھی کیا جلدی جانان؟ آخر تم آہی کھوٹے سے جیسی جگہ سے، تو اب شرمانا کیسا؟ ہاں، میری رکھیل بن کے رہنے میں تمہیں میں بہت مالا مال کر دوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے روحی کی سراہی دار گردن کو چوما، اور روحی اس میں تو مانو جان ہی نہیں تھی،
جس تقدیر سے بچنے کے لیے وہ کوٹھے سے بھاگی تھی، وہی تقدیر اس کا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آ گئی تھی۔ کبھی نہیں، میں یہ گندا الفاظ اپنے لیے کبھی استعمال نہیں ہونے دوں گی، اس نے چیختے ہوئے کہا، اور پوری طاقت سے اپنے آپ کو ریان سے چھڑاتے ہوئے کھڑی ہوئی اور پاس ٹیبل پہ پڑی ریان کی بندوق اٹھا کر اپنے ماتھے پہ رکھ لی۔ خبردار، خبردار، اگر تم نے میری عزت پر ایک بھی ہاتھ اٹھایا تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ یہ کہتی ہوئی اس نے ریان کو اپنی نیلی آنکھوں میں آنسو بھر کر دیکھا۔ ریان نے حیرت سے اسے دیکھا، اس نے ایسا سخت ری ایکشن نہیں سوچا تھا۔ اچھا رکو رکو، تم یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم یہاں رہنا چاہتی ہو تو رہ لو، لیکن تمہیں پتہ ہے میرا مطلب یہ، اگر تمہیں یہاں پہ رہنا ہے تو مجھے بھی کچھ دینا ہوگا، وہ کمینگی سے بولا۔ میں بغیر شادی کے جسمانی تعلق بنانے کو اپنی بے عزتی سمجھتی ہوں۔ تو ٹھیک ہے، چلو ایک ڈیل کرتے ہیں، جب تک تم یہاں رہنا چاہتی ہو تم رہ سکتی ہو اور پڑھ بھی سکتی ہو میرے پیسوں سے، اور میں تمہارے باپ کو ڈھونڈنے میں بھی تمہاری مدد کروں گا، لیکن اس کے بدلے تمہیں مجھ سے نکاح کرنا پڑے گا۔ نکاح؟ روحی نے صدمے سے کہا۔ ہاں، نکاح۔ اب جب تمہیں شادی کے بغیر کچھ کرنا نہیں ہے تو نکاح تو کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ مجھے تو سب کچھ چاہیے، بیٹھو، میں یہاں پر نکاح خواہاں کو بلاتا ہوں۔ ریان یہ کہتے ہوئے روم سے باہر چلا گیا۔ صدمے سے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھا، آنسو قطرے بن کر ہاتھوں میں گر رہے تھے۔ اس نے یہ سب تو نہ سوچا تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ کر اس جہنم میں آ جائے گی۔ اب اسے اپنے سے اس 10 سال بڑے مرد سے نکاح کرنا پڑے گا، وہ بھی صرف اس کی حوث کی وجہ سے۔ کچھ ہی دیر میں ریان اور اس کا دوست علی اور علی کی بیوی زارا کو لے کر کمرے میں داخل ہوا، ساتھ میں کچھ گواہان اور نکاح خواہ بھی تھا۔ زارا نے لال دوپٹہ روحی کے سر پہ ڈال دیا اور کچھ ہی دیر میں وہ روحی ریان شاہ بن چکی تھی۔ سب کو رخصت کرنے کے بعد ریان کمرے میں داخل ہوا، جہاں وہ بیڈ پر بیٹھ کر آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ شش، اب کیوں رو رہی ہو؟ ادھر دیکھو میری طرف، ہماری ڈیل ہوئی تھی نا، فکر نہیں کرو، میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا، بس تم میرا خیال رکھنا۔ دل فریبی سے کہتا ہوا وہ اسے بیڈ پہ دھکا دیتے ہوئے اس پر حاوی ہوا۔ نیلی آنکھیں ہری آنکھوں سے ٹکرائیں۔ اس سے پہلے وہ کوئی مذمت کرتی، ریان نے اس کے نازک گلابی پنکھڑی جیسے لبوں کو اپنی سخت گرفت میں لے لیا۔ وہ اس کی کلائیوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ روحی کی جان ہلکان ہوئی جب اس کے ہونٹ کی سراہی دار گردن کو چھوئے گردن پر اپنی جنونیت کا نشان بناتا ہوا وہ اس کے بلاؤز کی ڈوریوں پر آیا اور ایک ہی جھٹکے میں ساری ڈوری توڑ دی۔ روحی نے بکھلا کر اپنے آپ کو اس کی نظروں سے چھپانے کی کوشش کی، مگر ریان نے اس کی ہر کوشش ناکام بناتے ہوئے کمرے کی لائٹ آف کی، اور کچھ ہی دیر میں روحی کی سسکیاں اور چیخیں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ وہ اپنا کی زوجیت بہت ہی بے رحمی سے لے رہا تھا۔ صبح کے وقت ریان باتھ روم سے فریش ہو کر نکلا، گھنے بال گیلے تھے۔ اس نے مسکرا کر بیڈ پر دیکھا، جہاں وہ بکھری بکھری حالت میں لیٹی ہوئی تھی۔ ریان کی گردن پر اس کی جنونیت کے نشان تھے، تو بیڈ شیٹ پہ روحی کی معصومیت سے رنگی ہوئی تھی۔ جانے جہاں، کیا بس ایسے ہی خاموش رہو گی؟ ہاں، کچھ تو بولو، کل رات تو بڑا رو رہی تھی، وہ شرارت سے کہتا ہوا پھر سے اس کے اوپر حاوی ہوا اور اس بار اس کے لبوں کو بہت نرمی سے بوسہ دیا۔ اچھا چلو تیار ہو جاؤ، ہم لوگ میرے گاؤں جا رہے ہیں۔ گاؤں؟ روحی نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں گاؤں، میرا پورا خاندان گاؤں میں ہی رہتا ہے، میرے دادا گاؤں کے سردار ہیں، میں شہر میں کام کی وجہ سے رہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ریان کھڑا ہوا۔ شام کے وقت ریان کی گاڑی اس کی گاڑی کے حویلی کے باہر رکی۔ ریان کے دادا سردار شاہ مسکراتے باہر آئے اور ریان کو گلے لگا لیا۔ آ گیا میرا شیر؟ السلام علیکم دادا جی۔ ریان کے چاچا اور سارے کزنس بھی باہر آئے ریان سے ملنے کے لیے، مگر سب کی مسکراہٹ غائب ہوگی جب انہوں نے ریان کی گاڑی سے روحی کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ روحی نے بے اختیار ریان کا ہاتھ جکڑا۔ ریان شاہ، یہ لڑکی کون ہے؟ سردار شاہ بولے۔ یہ میری بیوی ہے داجی۔ روحی ریان شاہ وہ سنجیدگی سے بولا۔ بیوی؟ تم شادی کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں تو پتہ ہے نا تمہاری منگنی بچپن سے ہی میری بیٹی پلوشا کے ساتھ طے ہوئی ہے۔ اس کے چاچا دھاڑے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھے پلوشا میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ اس کی شادی کہیں اور کروا دیجیے۔ ریان سنجیدگی سے بولا۔ پلوشا نے آنکھوں میں آنسو لیے اور نفرت سے روحی کو دیکھا، جس نے اس کا شاہ چھین لیا تھا۔ میں تمہارا خون کٹ دوں گی، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، پلوشا جنونی انداز میں کہتی ہوئی روحی کی طرف جھپٹی، مگر شاہ نے پہلے ہی پلوشا کو دھکا دیا اور روحی کو اپنے حصار میں لیا۔ خبردار،
اگر میری بیوی پہ کسی نے ہاتھ بھی اٹھایا اور میں دیکھتا ہوں، مجھے اس حویلی کے اندر آنے سے کون روکتا ہے؟ یہ میرے باپ کی بھی حویلی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ مغروریت سے روحی کو اندر لے گیا۔ شام کے وقت روحی چھت پہ کھڑی نظارے دیکھنے میں مصروف تھی۔ ریان اپنے کزنوں کے ساتھ زمینوں پر گیا ہوا تھا کہ اچانک روحی کو محسوس ہوا کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پلوشا اسے خونی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تو چڑیل، تو نے میرے شاہ کو چھین لیا، دیکھ میں تیرے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ پلوشا نے یہ کہتے ہوئے روحی کو ایک زوردار چانٹا رسید کیا۔ پلیز مجھے چھوڑ دیں، مجھے درد ہو رہا ہے، روحی نے روتے ہوئے کہا۔ چھوڑ دوں؟ ایسے ہی چھوڑ دوں؟ تجھے تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے پلوشا نے روحی کو دھکا دیا اور چھت سے نیچے چلی گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ رات کو جب ریان کمرے میں آیا تو دیکھا روحی پہلے سے ہی سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ جان شاہ، کیا ہوا؟ ناراض ہو کیا؟ وہ یہ بولتا اسے پیچھے اپنے حصار میں لے گیا، مگر اس کی نظر روحی کے گال پر پڑی جس پر انگلیوں کے نشان تھے۔ روحی، یہ کس نے کیا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ اس کا لہجہ اچانک سے سنجیدہ ہو گیا۔ شاہ، کچھ نہیں، بس یہ تو ایسے ہی مجھ سے ہو گیا تھا۔ روحی، میں نے کتنی بار کہا ہے مجھ سے جھوٹ نہیں بولا کرو، اب بتاؤ یہ کیسے ہوا؟ وہ پلوشا آپ ہی نے۔ اس پلوشا کی تو وہ دانت پیستا کمرے سے باہر گیا۔ روحی اس کے پیچھے پیچھے بھاگی۔ پلوشا، پلوشا، ریان چلایا۔ سب گھر والے ڈائننگ روم میں جمع ہوئے۔ ریان، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں چلا رہے ہو؟ تاجی، آپ کی پوتی نے میری بیوی کو تھپڑ مارا ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اس کے ہاتھ توڑ کے رکھ دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے ریان نے پلوشا کو ایک زوردار چماٹ رسید کیا۔ کیا پاگل ہو گیا ہے شاہ؟ کسی غیر لڑکی کے لیے اپنے چچا زاد کو مارو گے؟ سردار شاہ دھاڑے۔ خبردار، اگر اس کو کسی نے غیر لڑکی کہا، میری بیوی ہے یہ۔ یہ کہتی اس نے روحی کا ہاتھ پکڑا اور اسے حویلی سے باہر لے گیا۔ جہاں اس کی روح کی عزت نہیں، وہاں وہ نہیں رہ سکتا۔ دوپہر کے وقت وہ لوگ شہر والے بنگلے میں پہنچے۔ جان، تم آرام کرو، میں بس ابھی آیا۔ یہ کہتے ہوئے کمرے سے وہ باہر نکل گیا۔ روحی نے ریحان کی دیوار پہ ٹنگی ہوئی تصویر دیکھی۔ ان کی شادی کو 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ یہ شادی ایک صرف معاہدے پہ محض تھی، ریحان کی ہوس اور روح کی مجبوری پر۔ مگر ریحان کا پروٹیکٹیو اور پوزیسو انداز دھیرے دھیرے روح کو اس کی طرف مائل کر رہا تھا۔ اسے اپنے دل میں ننھی سی محبت کی گلی پیدا ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ رات کو روح شیشے کے آگے کھڑی اپنے لمبے بال سنوار رہی تھی۔ اس نے نائٹ گاؤن پہنا ہوا تھا۔ اچانک ریان نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا۔ اس بار روح نے بھی کوئی مذمت نہیں کی، وہ اس کے لمس کو محسوس کرنا چاہتی تھی۔ ریان اسے بیڈ پر نرمی سے لٹاتا اس کے اوپر آیا اور دھیرے دھیرے اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگونے لگا۔ روح نے سسکی لی جب ریان نے اس کے کندھے پہ بنے تل پر اپنے دانت گاڑے۔ وہ 2 انجان لوگ آج ایک ہو چکے تھے۔ وہ بھی پورے طریقے سے روحوں سے اور جسموں سے اس نازک پڑی نے اس دیو کو اپنے بس میں کر لیا تھا۔ اگلے دن روح کی ضد پر ریان اسے پارک لایا تھا۔ اس کے مطابق یہ سب بچوں والی چیزیں تھیں، لیکن وہ کیسے بھول گیا کہ اس کی بیوی بھی تو ایک بچی ہی ہے۔ روح جھولے پہ بیٹھی فل انجوائے کر رہی تھی اور ریان اسے دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ شاہ، مجھے آئس کریم کھانی ہے، وہ معصومیت سے بولی۔ اچھا چیری، میں ابھی لایا، بس تم یہیں پہ رکو۔ یہ بولتے ہوئے وہ آئس کریم شاپ کی طرف چلا گیا۔ روح نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، لیکن اچانک مسکراہٹ غائب ہو گئی جب اس نے نوٹس کیا کہ 2-3 آدمی اسے بہت غور سے دیکھ رہے ہیں۔ تم تارا بائی کی بیٹی ہو نا؟ اس سے پہلے کہ روح ریان کی طرف جاتی ان آدمیوں نے اسے پکڑا اور اپنی گاڑی میں دھکیلا اور گاڑی بھگا کے لے گئے۔ ریان جو کہ آئس کریم لے کے شاپ سے باہر آ رہا تھا، اس کے ہاتھ سے آئس کریم گر گئی۔ روح کا اسکارف زمین پر پڑا ہوا تھا اور روح کہیں نہیں تھی۔ روح، وہ ہنسانی انداز میں چلایا۔ پارک میں سب اس 6 فٹ لمبے مرد کو پریشانی میں دیکھ رہے تھے۔ وہ فوراً سے اپنی گاڑی میں بیٹھا اور کچھ ہی دیر میں اس کی گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ فرقان، مجھے لوکیشن جاننی ہے، میں نے اس کے لاکٹ میں ڈیوائس فٹ کیا تھا۔ ریان اپنے دوست فرقان کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے بولا، جو کہ ایک ہیکر بھی تھا۔ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ ریان، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ بس ٹھیک ہے یار، تم بس جلدی سے لوکیشن بتاؤ۔ فرقان اس بات میں سر ہلاتے ہوئے فوراً سے اپنا لیپ ٹاپ پہ کام کرنے لگا۔ وہ دوسری طرف آدمی روح کو تارا بائی کے کوٹھے پہ گھسیٹتے ہوئے لے کر آئے۔ آ گئی میری بیٹی؟ ہاں، سنا ہے تو نے کسی بڑے صاحب سے شادی کر لی ہے یہاں سے بھاگ کر۔ کیا تو بھول گئی تھی ایک طوائف کا خون ہے اور طوائف کی بیٹی طوائف ہی ہوتی ہے؟ تارا بائی خباثت سے بولی۔
لڑکیوں لے جاؤ اسے، آج رات کو اس کا رقص ہوگا۔ حکم صادر کرتے ہوئے تارا بائی اپنے کمرے میں چلی گئی، اور جبکہ لڑکیاں روح کو گھسیٹتے ہوئے دوسرے کمرے میں لے کے چلی گئیں۔ رات میں کوٹھے پر محفل جمی ہوئی تھی، لڑکیاں رقص کر رہی تھیں اور کچھ امیر غریب ہر طرح کے بدماش اور کچھ شریف لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے رقص پر اپنے پیسے اڑا رہے تھے کہ اچانک وہ آئی۔ اس کے ہاتھ مہندی سے رنگے ہوئے تھے، اس کے چہرے پہ گھونگھٹ ڈالا ہوا تھا جو اس کے آنسوؤں کو چھپا رہا تھا۔ وہ یہ کبھی مر کے بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر وہ نہیں کرے گی تو تارا بائی کے لوگ اس کے شاہ کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ رقص شروع کرتی ہے، اچانک سے کوٹھے گولیوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ وہ جیکٹ پہنے ہوئے پولیس کے ساتھ داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ خبردار، اگر میری بیوی پر کسی نے گندی نظر ڈالنے کی کوشش بھی کی تو، یہ کہتے ہوئے اس نے سیٹ کو مکے مارنا شروع کر دیا جو کہ روح کو پکڑا ہوا تھا۔ شاہ رک جائیں، روح سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ نہیں رکا۔ اگلے دن روح اور ریان دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹی وی پہ نیوز چل رہی تھی کہ مشہور کوٹھے پر کل رات ریڈ پڑی اور تارا بائی اور اس کے کئی آدمی مارے گئے۔ روح کو اپنی ماں کے مرنے پر غم تو تھا مگر اتنا نہیں، کیونکہ وہ ماں کہلانے کے لائق نہیں تھی۔ روح سنو، وہ تمہارا ماضی تھا اور میں تمہارا آج اور کل ہوں، مجھے تمہارے ماضی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہتے ہوئے شاہ نے اس کی پیشانی چومی اور وہ شرمسار ہو گئی۔ 1 سال بعد ترکی کے شہر استنبول میں وہ حسین مرد اپنے چند ماہ کے بیٹے کو لیے دوسرا ہاتھ میں گلدستہ پکڑے ترکی کی سڑکوں پر چل رہا تھا۔ لونگ کوٹ اور بوٹ پہنے ہوئے وہ کیفے میں داخل ہوا۔ اس کی بیوی نے اسمائل پاس کی اور اف بھائی تم ہی پکڑو اسے، مجھ سے نہیں ہوتا، بہت ہی ضدی ہے ابھی سے۔ ریان نے یہ کہتے ہوئے اپنے بیٹے شامیر کو روحی کو دیا۔ روح مسکرا کر رہ گئی۔ آخر ضدی تو ہے، تبھی تو آپ کا بیٹا ہے۔ ریان نے آنکھیں گھمائیں۔ یہ بات تو صحیح تھی کہ شامیر اس کی فوٹو کاپی تھا، صرف چہرے میں نہیں حرکتوں میں بھی۔ اچھا ان سب کو چھوڑو، دیکھو میں تمہارے لیے پھول لے کر آیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گلدستہ روح کے سامنے کیا۔ بہت خوبصورت ہے، روح مسکرا کر بولی، لیکن تم سے زیادہ نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے روح کو اپنے قریب کیا، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کرتا شامیر رونا شروع ہو گیا۔ اف، یہ کباب میں ہڈی، وہ منہ میں بڑبڑایا۔ روحی نے اسے گھوڑی سے نوازا اور شامیر کو اٹھا لیا۔ ریان نے کہکا لگایا اور روحی اور شامیر دونوں کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ وہ دونوں اس کا جہان تھے۔ کچھ مہینوں بعد شامیر اب 7 ماہ کا ہو گیا تھا۔ صبح کے وقت روحی ملازمین کے ساتھ کچن میں ناشتہ بنوانے میں مصروف تھی اور ریان شامیر کے ساتھ ڈرائنگ روم میں کھیل رہا تھا کہ اچانک ڈور بیل بجی۔ ملازم نے دروازہ کھولا۔ ریان اپنے دادا سردار شاہ اور چاچا فیصل شاہ کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ داجی، چاچا، آپ؟ ریان میرے پوتے، میں بہت بیمار ہوں۔ مانا کہ ہم تم سے ناراض تھے، لیکن یہ نہیں کہ تم اپنی بیٹی کے پیدائش کا ہمیں نہ بتاؤ۔ یہ کہتے ہوئے سردار شاہ نے شامیر کو اپنی گود میں لیا۔ میرا پرپوتا، وہ کھلکھلا کر بولے۔ داجی میں تو آپ کو بتا دیتا، لیکن آپ اور چاچا ہی مجھ سے ناراض تھے پلوشا سے نہ شادی کرنے کے لیے۔ ارے وہ تو پرانی بات ہے بیٹا، پرانی باتوں کو بھول جاؤ۔ فیصل صاحب یہ کہتے ہوئے ریان کو گلے لگایا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر تم نے پلوشا سے شادی نہیں کی، لیکن اب تم اور تمہاری بیوی حویلی آ رہے ہیں، تمہارا بھی وہاں پر رہنے کا حق ہے۔ سردار شاہ بولے۔ جی ضرور، کیوں نہیں۔ اتنا کہتے ہی ریان نے روحی کو کچن سے آواز لگائی۔ روحی، روحی جلدی آؤ۔ روحی سر پہ دوپٹہ جماتی ہوئی آئی اور سردار شاہ کے آگے کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم داجی۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ بیٹا میں جانتا ہوں تمہاری شادی شاہ سے بہت ہی مشکل حالات میں ہوئی ہے، لیکن اب تم میرے پوتے کی بیوی ہو اور ہمیں وارث دینے والی ہو۔ شامیر ہمارا وارث ہے، اس لیے میں تمہیں قبول کرتا ہوں اپنی بہو کے روپ میں۔ سردار شاہ نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ شکریہ داجی، آپ جانتے نہیں ہیں آپ نے مجھے کتنا خوش کر دیا ہے میری بیوی کو قبول کر کے۔ یہ کہہ کے ریان نے سردار شاہ کو زور سے گلے سے لگایا۔ ہاں ہاں میرا پوتا۔ سردار شاہ نے اس کی پیشانی چومی۔ چلو اب جلدی سے سامان پیک کرو، تم لوگ حویلی آ رہے ہو۔ یہ بول کر فیصل صاحب نے ملازمین کو اشارہ کیا۔ کچھ دنوں کے لیے چلے، ٹھیک ہے، میں کچھ دنوں کے لیے اپنے کام سے چھٹی لے لوں گا اور روح اور شامیر ہم تینوں حویلی آ رہے ہیں۔ ریان نے روح کو اپنے حصار میں لیا۔ اگلے دن ریان روح اور شامیر کو لیے اپنے گاؤں کی حویلی پہنچا۔ پلوشا نے جلتی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا جب سب گھر والے روح کی آؤ بھگت کر رہے تھے۔ ہاں اسے جلن ہو رہی تھی کہ اس کا شاہ کسی اور کے ساتھ گھر بسا چکا ہے۔ روحی، میں تمہیں شاہ کی زندگی سے نکال باہر کروں گی،
قسم کھاتی ہوں، پلشا منہ میں بھربھرائی۔ رات کے وقت سبھی کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ریان اور روح ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ شاہمیر ملازمہ کے پاس تھا۔ تو داجی، کیا سوچا آپ نے زمینوں والے معاملات کا؟ ہاں دیکھا میں نے بیٹا، سردار شاہ نے کہا۔ اچھا چلے میں دیکھتا ہوں، ریان نے کہا۔ بھابھی جان، کیا آپ سالن پاس کریں گی؟ سعد، جو کہ ریان کے چچا زاد تھا، روحی سے بولا۔ سعد شروع سے ہی اوباش قسم کا لڑکا تھا۔ ریان نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ ایان کو سعد کا روح سے بے تکلفی سے بات کرنے والا انداز بالکل پسند نہ آیا تھا۔ سعد، تمیز سے لہجہ استعمال کر رہے ہو تم، ریان کڑ کر بولا۔ ارے بھائی سوری، آپ کو برا لگا تو میں تو بس ایسے ہی بے تکلف ہو رہا تھا، آخر کو آپ کی بیوی میری بھی تو بھابھی ہے، سعد اٹھائی سے بولا۔ اچھا چلو سب چھوڑو، کھانے پر دھیان دو، سردار شاہ نے بات رفع دفع کی۔ رات کو شامیر کو سلانے کے بعد جب روح بیڈ پر لیٹی تو ریان نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ تو بتاؤ جانشاہ، کیوں نہ کچھ رومانس ہو جائے؟ یہ کہتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے گیا تھا۔ روح بھی اس کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ ریان نے اپنی شرٹ اتار کر پھینکی۔ اس کا فولادی سینہ اور کثرتی بازو کمرے کی ہلکی روشنی میں صاف نمایاں تھے۔ روح نے شرما کر اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ ارے چیری، ابھی بھی شرما رہی ہوں، اب تو ہمارا بیٹا بھی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ریان نے اس کے گردن میں اپنے دانت گاڑے۔ روحی نے بے اختیار سسکی لی۔ شاہ، وہ ہلکی آواز میں بولی، کچھ بھی مت بولنا، بس میں اور تم۔ یہ کہتے ہوئے ریان نے کمرے کی لائٹ کو آف کر دیا۔ صبح کے وقت روح شاہ میر کو دلیا کھلا رہی تھی۔ ریان پہلے ہی حویلی کے معاملات دیکھنے زمینوں پر چلا گیا تھا، جو کہ اس کے سردار شاہ نے بولا تھا۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز بیڈ پہ بیٹھی اپنے بیٹے میں مگن تھی کہ اچانک اس نے محسوس کیا کہ دروازے میں کوئی کھڑا ہے۔ سعد کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر روح نے بے اختیار شاہ میر کو اپنے اندر بھینچا۔ پلیز آپ یہاں سے جائیں، شاہ کمرے میں نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے کہ آپ ان کی غیر موجودگی میں اس کمرے میں آئیں، وہ رسانیت سے بولی۔ اب ایسی بھی کیا جلدی ہے مجھے بھیجنے کی، ہم تھوڑی دیر باتیں کر لیں۔ یہ بولتے ہوئے ساتھ ہی اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا چاہا، مگر روح نے فوراً سے اپنا ہاتھ گھما کر اسے اس ہاتھ سے چانٹا مار دیا۔ خبردار، اگر مجھے ہاتھ لگایا بھی تو۔ سعد نے اسے خونخوار نظروں سے دیکھا۔ سالی، تیری اتنی ہمت، مجھ پہ ہاتھ اٹھائے گی؟ یہ کہتے ہوئے سعد نے اسے زور سے بیڈ پہ دھکا دیا۔ اس سے پہلے سعد کچھ کرتا، اچانک سے دروازہ کھلا اور ریان داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں انگارے دہک رہی تھیں۔ تو نے میری بیوی کو چھونے کی ہمت کیسے کی؟ یہ کہتے ہوئے ریان نے زور سے سعد کے پیٹ میں لات ماری۔ بھائی، اس نے مجھے خود بلایا تھا۔ بھائی میرا یقین کریں۔ تیرا یقین کروں سالے؟ رک، یہ کہتے ہوئے ریان اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا۔ سارے گھر والے ڈائننگ روم میں جمع ہوئے۔ سعد ایک جگہ نظریں جھکائے کھڑا ہوا تھا، جبکہ سردار شاہ ریان کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو کہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ روح کمرے سے باہر نہیں آئی۔ بیٹا معاف کر دو اسے، اس کی غلطی نہیں، فیصل صاحب اپنے بیٹے کی حمایت میں بولے۔ معاف؟ سیریسلی معاف کر دوں اسے؟ اس نے میری بیوی پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے، بوٹی بوٹی کر دوں گا اگلی بار اس نے ایسے کیا تو۔ آج تو میں نے اسے چھوڑ دیا ہے، لیکن باخدا اگر اس کی جگہ کوئی غیر ہوتا تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتا۔ یہ کہتے ہوئے ریان دھپ دھپ کرتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اب باقی سب بھی سعد کو لان تان کرتے ہوئے اپنے اپنے کمروں کو ہو لیا، جبکہ پلوشا وہیں پہ رکی رہی۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر اپنے بھائی کو، جو کہ شاہ کی وجہ سے صحیح سے بول نہیں پا رہا تھا، دیکھا۔ کہا تھا نا میں نے، کہا تھا نا وہ لڑکی بہت حرافہ ہے، کیسے شاہ کو اپنی مٹھی میں کر کے رکھا ہوا ہے۔ پلوشا نے یہ کہتے ہوئے اپنے بھائی کو پانی دیا۔ ہے تو بہت چالاک، لیکن میں بھی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں، سعد نے جنونیت سے کہا۔ چلو پھر ہو جاتے ہیں دونوں بہن بھائی ایک ساتھ۔ مطلب کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں میرے پیارے بھائی، تمہیں روح چاہیے اور مجھے ریان، تو کیوں نہ ان دونوں کو الگ کرنے میں ایک ساتھ ہو جائیں، پلوشا نے خباثت سے کہا اور سعد کو آنکھ ماری دونوں بہن بھائی کہکا لگاتے ہوئے ہنسے۔ آنے والے دنوں کے لیے لاہ عمل تیار کرنے لگے، جو کہ روح اور ریان کو الگ کر سکتا تھا۔ اس بات سے بے خبر روح اور ریان اپنی ہی دنیا میں مگن شامیر کے ساتھ کھیل رہے تھے اپنے کمرے میں۔ کچھ دن تو خاموشی سے گزر گئے۔ یہ خاموشی کسی آنے والے طوفان کا اندیشہ لگتی تھی۔ ایک دن جب ریان شہر میں کسی کام سے گئے ہوا تھا تو روح شامیر کو سنبھالتے ہوئے حویلی کی چھت پر آئی۔ بابا شامی نے معصومیت سے کہا۔ روح کھل کھلا کے ہنس پڑی۔ جب سے شامی نے بولنا سٹارٹ کیا تھا، مانو
روح اور ریان کی تو دنیا ہی بدل چکی تھی۔ دونوں ہر وقت اس کی زبان سے کچھ نہ کچھ بلوانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ میرے بیبی کو بابا کی یاد آ رہی ہے، آ جائیں گے شام تک، اس نے یہ کہتے ہوئے شامی کے گولوں موگولوں گال چٹا چٹ چوم ڈالے۔ شامی نے منہ بنایا، جسے ماں کا پیار کرنا اتنا زیادہ پسند نہ آیا۔ بالکل اپنے باپ پہ گیا ہے، روحی منہ میں بربرائی۔ بھابھی، اچانک سعد کی آواز میں روح اچھل پڑی اور فوراً سے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں وہ کھڑا ہوا تھا۔ وہ پچھلے والا واقعہ ابھی تک نہیں بھولی تھی جب سعد کمرے میں گھسا تھا۔ خبردار، اگر میرے پاس آنے کی کوشش کی، تم پہلی شاہ سے اس دن بہت پٹ چکے ہو۔ بھابھی، میں تو اب معافی مانگنے آیا ہوں، میں سدھر چکا ہوں، میں اپنی ماں کی قسم کھاتا ہوں میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا، آپ مجھے اپنی بہنوں کی طرح ہیں۔ وہ مکاڑی سے بولتا ہوا روح کے سامنے آنکھیں جھکائے کھڑا ہو گیا اور وہ معصوم اس پر یقین کر بیٹھی۔ سعد بھائی، اب معافی نہ مانگیں، آپ مجھ سے بڑے ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، امید ہے آپ اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھ چکے ہوں گے۔ ہاں بالکل، سیکھا ہوں۔ کیا میں اسے لے سکتا ہوں؟ یہ بولتے ہوئے اس نے شامیر کو لینے کے لیے اپنے ہاتھ بڑھائے۔ روح نے ہچکچاہٹ میں اسے شامیر کو دیا۔ کتنا پیارا ہے میرا بھتیجا، سعد کھلکھلا کے بولا اور شامیر کو اٹھایا، اور دور کھڑی قسمت روح کو دیکھ کر آنسو بہا رہی تھی، جو خود ہی اپنی قسمت میں جدائی لکھ رہی تھی۔ سعد پر یقین کر کے کچھ دنوں بعد سعد نے مکمل طور پر روح کو اپنے اعتماد میں لے لیا تھا، اور روح سعد کی باتوں پر اندھا یقین کرنے لگی۔ وہ اسے اپنا بڑا بھائی مانتی تھی، لیکن شاید وہ بھول چکی تھی کہ ہر شخص یا ہر بھائی کہنے والا بھائی نہیں ہوتا۔ سعد بھائی، مجھے ریان کی برتھ ڈے کے لیے سرپرائز پلان کرنا ہے۔ ان کی برتھ ڈے آنے والی ہے، اور وہ بھی کچھ دنوں میں، شہر سے واپسی بھی آ جائیں گے۔ روح نے سادگی سے کہا۔ ارے ہاں بھابھی، ضرور، میں آپ کی مدد کروں گا، سعد کمینگی سے بولا۔ شکریہ بھائی، پھر روح نے سادگی سے کہا، اور شامیر کو لیتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، یہ جانے بغیر کہ سعد اور اس کی بہن پلوشہ اس کی زندگی تباہ کرنے کا پلان بنا رہے ہیں۔ شام کے وقت شامیر کو سلانے کے بعد روح اپنے کمرے میں ریان کی برتھ ڈے سرپرائز کے لیے سجاوٹ کرنے میں مصروف تھی۔ پھول، غبارے، موم بتیاں، ہر چیز بالکل احتیاط سے لگا رہی تھی۔ سعد بھی اس کی مدد کر رہا تھا۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، ملازمین کو بھی ساتھ میں چھٹی دیتی تھی، باقی سب گاؤں کی کسی شادی میں گئے تھے، اور پلان کے مطابق پلوشہ نے ریان کو فون پہ میسج کیا کہ ریان شاہ، بہت غرور تھا نا تمہیں کہ تم نے مجھ سے شادی نہیں کی بلکہ پاک صاف لڑکی سے شادی کی ہے، تو آؤ حویلی میں دیکھ لو اپنی پاک صاف بیوی کی کرتوت۔ میرے بھائی کے ساتھ رنگریلیاں بنا رہی ہے، وہ تمہارے اور گھر والے کے نہ ہونے کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ وہیں دوسری طرف جب ریان نے پلوشہ کا میسج پڑھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ نہیں، اس کی روح ایسا نہیں کر سکتی، وہ جانتا ہے، تو اسے اپنی روح پر پورا یقین تھا۔ وہ سپیڈ سے گاڑی بھگاتا ہوا شہر سے گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ اسے پورا یقین تھا اس کی روح کبھی بھی ایسا نہیں کرے گی، لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ تقریباً 2 گھنٹے بعد ریان کی گاڑی شاہ حویلی میں داخل ہوئی۔ وہ تقریباً توڑتا ہوا حویلی کے اندر داخل ہوا۔ حویلی کے اندر کوئی بھی نہیں تھا، ہر طرف سناٹا تھا۔ روح، روح، وہ چلاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، جو منظر اسے دیکھنے کو ملا مانو اس کی دنیا تو سیکنڈ کے لیے رک گئی۔ اس کا پورا بدن انگارہ بن گیا۔ سامنے ہی اس کی روح، اس کی بیوی، جسے وہ پاک صاف سمجھتا تھا، بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پورا کمرہ سجا ہوا تھا، اور وہ کمینہ سعد اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور سعد کے ہاتھ میں روح کا دوپٹہ تھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتی میرے ساتھ، وہ چلایا۔ شاہ، میرا یقین کریں، آپ جیسا سوچ رہے ہیں وہ ویسا نہیں ہے، پلیز مجھ پہ یقین کریں، وہ روتے ہوئے بولی۔ خاموش بدکردار عورت، میں تجھے کوٹھے سے اٹھا کے یہاں لایا، لیکن دکھا دی نا اپنے کوٹھے والی اوقات، تم ہو ہی کوٹھے کی پیدائش۔ یہ کہتے ہوئے ریان نے روح کو ایک تھپڑ مارا اور سعد کو گریبان سے پکڑتا ہوا مکے جڑنے لگا۔ روح زمین بوس ہو گئی۔ اس نے یہ تو نہیں سوچا تھا، ایسا تو ہونے والا نہیں تھا، وہ تو اپنے شاہ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اب اس پر کوئی کیوں یقین نہیں کر رہا تھا؟ شاہ پلیز میرا یقین کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، میں شامیر کی قسم کھاتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی۔ روح، اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، جب انہیں پتہ چل ہی گیا ہے تو بتا ہی دیتے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ ہاں شاہ بھائی، میں اور روح ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ روح آپ کو دھوکہ نہیں دے رہی تھی، بس وہ مجھ سے پیار کر بیٹھی۔ سعد زہر اگلتا ہوا جھوٹ بول رہا تھا، اور روح اسے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ تو اس کا بھائی بنا تھا نا؟ نہیں، ان کا یقین نہیں کریں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم لوگ تو آپ کی برتھ ڈے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ پلیز سعد بھائی، جھوٹ بول رہے ہیں نا آپ،
اس کی منتیں کر رہی تھی، مگر ریان پر تو جیسے خون سوار تھا۔ خبردار اگر اپنے گناہ کو جٹلانے کی کوشش کی، تم جیسی عورت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ ارے میں نے تمہیں پیار دیا، سب کچھ دیا، لیکن پھر بھی تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ لے لینا، میں ریان شاہ تمہیں اپنے پورے ہوش و حواس میں تھا۔ اس سے پہلے وہ اپنے الفاظ پورے کرتا، سردار شاہ نے اسے کمرے میں آ کر روکا۔ ریان، طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے ہمارے پورے خاندان میں کسی نے آج تک کسی کو طلاق نہیں دی۔ اس عورت کو یہاں سے چلتا کرو، شامیر کو رکھو، وہ ہمارا وارث ہے، اور جہاں تک رہی بات سات کی، اس کی سزا ہم خود دیں گے، وہ بھی ہمارا ہی بچہ ہے۔ روح نے ریان کو صدمے سے دیکھا۔ کیا وہ اسے چھوڑ دے گا، اسے گھر سے باہر نکالے گا، اسے شامیر سے دور کر دے گا؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا، لیکن اس نے ایسا کیا۔ ریان نے سفاکی سے روح کو حویلی کے باہر دھکا دیا۔ چلی جاؤ یہاں سے، تم جیسی بچیلن عورت کی میرے گھر میں اور میرے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم پوری زندگی میرے نام پر بیٹھو گی۔ نہ میں تمہیں طلاق دوں گا، نہ تمہیں تمہارے آشنا کے ساتھ بھاگنے دوں گا، بے رحمی سے کہتا ہوا وہ حویلی کے دروازے سے اس کے اوپر بند کر گیا۔ اندر شاہمیر ملازمہ کی گود میں رو رہا تھا، جیسے جان گیا کہ اس کی ماں اسے دور جا رہی ہے۔ چپ کرواؤ اسے، ریان ملازمہ پر دھارا اور اپنے کمرے میں چلا گیا اور ایک ایک چیز اٹھا کر پھینکنے لگا۔ اس پر ایک جنون سا سوار تھا۔ اس کی روح بے وفا تھی، یہ خیال ہی ایک دم بے مہر تھا اس کے لیے۔ وہی دوسری طرف روح تیز بارش میں اکیلے روڈ پر چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تو وہ کہاں جائے گی۔ اس دنیا میں شاہ کے علاوہ اس کا کوئی نہیں تھا، اب تو وہ بھی بیگانہ ہو گیا تھا۔ اس سے اس کے بغیر شامیر کا کیا ہوگا، سوچتے ہی اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو پڑے۔ اکیلے بارش میں بھی چلتی ہوئی وہ اچانک سے گاڑی کے سامنے آ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتی یا گاڑی اس کو ٹھوکتی، وہ گاڑی کے سامنے آ کر بے ہوش ہو گئی۔ گاڑی میں سے ایک آدمی اور ایک عورت باہر آئے۔ اوہو، لگتا ہے تم نے اسے ٹھوک دیا۔ نہیں، میں نے نہیں ٹھوکا، چیک کرو، شاید صحیح ہو، آدمی نے عورت سے فوراً سے کہا اور روح کو چیک کرنے لگا۔ صحیح ہے، سانسیں چل رہی ہیں، یہ کہتے ہوئے آدمی نے روح کو بازو میں بھرا اور اپنی گاڑی کی طرف لے گیا۔ عورت بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ روح نے اپنی آنکھیں دھیرے دھیرے کھولی تو خود کو ایک عالیشان کمرے میں پایا۔ یہ جگہ اس کے لیے نہیں تھی، بالکل نہیں۔ بیٹا، اٹھ گئی تم؟ اتنے میں ایک شفیق خاتون اندر آئی، جن کے چہرے سے ہی ممتا ٹپک رہی تھی۔ آنٹی، آپ کون ہیں اور میں یہاں کیسے؟ وہ ہڑبڑا کر بولی۔ بیٹا، مجھے اور میرے بیٹے کو تم روڈ پر بے ہوش پڑی ہوئی ملی تھی تو ہم تمہیں یہاں پر لے آئے۔ ویسے میرا نام سائرہ نبیل ہے، سائرہ بیگم۔ یہ کہتی ہوئی اس نے روح کو ایک گلاس پانی دیا۔ شکریہ، انہوں نے یہ کہتے ہوئے گھٹ گھٹ پانی گلے میں چڑھا لیا۔ نہ جانے کتنے دنوں کی پیاسی ہو بیٹا تم، دیکھنے سے تو اچھی گھر کی لگتی ہو۔ یہاں کیسے؟ بس آنٹی، زندگی کے حالات لے آتے ہیں انسان کو، وہ مایوسی سے بولی۔ ہاں یہ بھی ہے، لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، پتہ ہے مایوسی کفر ہے اور اللہ تعالیٰ کو مایوسی بالکل نہیں پسند۔ یہ کہتے ہوئے سارہ بیگم نے اس کی پیشانی چومی۔ تم بالکل میرے لیے میری بیٹی جیسی ہو، تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو۔ سچ میں؟ روح حیرت سے بولی۔ ہاں سچ میں، سارہ بیگم نے کھلکھلا کے کہا۔ اچھا، ان سے ملو، یہ ہے میرا بیٹا۔ معاف کرنا، میں تعارف کروانا تو بھول ہی گئی، یہ ہے میرا بیٹا جہانگیر خان۔ یہ کہتے ہوئے سارہ بیگم نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، جہاں 6 فٹ لمبا دلکش مرد روح کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ السلام علیکم، روح نے ہلکے سے کہا اور اپنے سر پر دوپٹہ ٹھیک کیا۔ وعلیکم السلام، وہ یہ کہتا ہوا دوسرے کمرے کی طرف چلا گیا۔ برا نہیں ماننا بیٹا، بس یہ تھوڑا سا سنجیدہ ہے، سائرہ بیگم بولی۔ ارے نہیں آنٹی، اس میں برا ماننے والی کوئی بات نہیں، الٹا میں آپ لوگوں کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر رہنے کی جگہ دی۔ بہت شکریہ۔ بیٹا، تمہیں اپنے بارے میں کچھ یاد ہے؟ تمہارا گھر، تمہارے لوگ، تمہارا خاندان وغیرہ، تاکہ ہم ان سے رابطہ کر سکیں، انہیں بتا سکیں کہ تم یہاں پر ہو؟ سارہ بیگم سنجیدگی سے بولی۔ نہیں آنٹی، مجھے کچھ یاد نہیں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، سرد مہری سے بولتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ واقعی اب اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، کیونکہ جو ایک اپنا تھا اس نے اسے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ اس پہ یقین نہ کر سکا تو وہ بھی اب اس کے لیے مر چکی تھی۔ میں اب اپنی نئی زندگی شروع کروں گی، اپنے آپ سے من میں کہتی۔ روح کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی، لیکن دل میں کوئی اداسی سی پھیلی ہوئی تھی۔ نہ وہ اپنے بچے کے پاس تھی اور نہ ہی اپنے شوہر کے پاس۔ شوہر، وہ بھی جس نے اس کے اوپر ایک لمحے بھی یقین نہ کیا تھا۔ اسے شاہ کا اپنے آپ کو دھکے دینا ابھی تک نہ بھولا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کچھ دنوں بعد روحی سائرہ بیگم کے گھر میں گھل مل سی گئی تھی۔ جہانگیر
اس سے زیادہ بات تو نہ کرتا تھا، لیکن وہ برا انسان نہیں تھا۔ روح بیٹا، اگر تم برا نہ مانو تو میں چاہتی ہوں تم اپنی پڑھائی پھر سے سٹارٹ کر دو، سائرہ بیگم نرمی سے بولی۔ جی آنٹی، میں بھی یہی سوچ رہی کہ اپنی پڑھائی پھر سے سٹارٹ کر دوں، میں نے بس انٹر تک ہی پڑھا ہے۔ یہ بولتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں دیکھا۔ ہاں، تبھی تو میں کہہ رہی ہوں اپنی پڑھائی پھر سے سٹارٹ کرو، اور اگر اللہ نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ تم بہت آگے جاؤ گی۔ کہتے ہوئے انہوں نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور روح اپنی پڑھائی میں لگ چکی تھی۔ اسے کئی بار شاہ کی اور شامیہ کی یاد ستاتی، لیکن اپنے دل کو تسلی دے کر سو جاتی کہ وہ بے قصور ہے۔ ان سب میں وہی دوسری طرف شاہ حویلی میں موت کا سا سناٹا تھا۔ ریحان نے اپنے آپ کو پوری طرح کام میں مگن کر لیا تھا۔ وہ شامیر کو بھی زیادہ ٹائم نہیں دیتا۔ شامیر ہر وقت ملازموں کے پاس رہتا۔ سردار شاہ سے اپنے پوتے کی یہ حالت دیکھی نہ جا رہی تھی، تو اس سے لیے وہ رات کو اس کے کمرے میں آئے۔ بیٹا، کب تک ایسا چلے گا؟ کب تک اپنی زندگی کو برباد کرتے رہو گے؟ اس بچولن عورت کو گئے ہوئے کئی ماہ ہو چکے ہیں، وہ اب تک عیش کر رہی ہوگی اور تم ابھی تک اس کے غم میں مبتلا ہو۔ سردار شاہ سردی سے بولے۔ بھاجی پلیز، میں اس کے نام سے بھی نفرت کرتا ہوں۔ یہ بولتے ہوئے ریحان نے اپنی سگریٹ بجھائی۔ اچھا چلیں، ان سب کو چھوڑو۔ شامیر کو ایک ماں کی ضرورت ہے۔ میں سوچ رہا تھا اگر تم اور پلوشہ نکاح کر لیتے تو اچھا ہوتا۔ تم تو جانتے ہو بچپن سے تمہارے نام پر بیٹھی ہے، تم ہی اس بچلن عورت کو ہمارے گھر میں لے آئے تھے، ورنہ آج تم اور پلوشہ ایک ہوتے۔ داجی پلیز، نہیں ریحان، اس بار میں تمہاری کچھ نہیں سننے والا۔ تم پلوشہ سے نکاح کرو گے، یہ میرا پہلا اور آخری فیصلہ ہے۔ پہلے میں تمہاری سن کر چپ ہو چکا تھا، لیکن اب نہیں۔ یہ کہہ کر سردار شاہ کمرے سے باہر آ گیا اور ریحان صوفے پہ بیٹھ گیا۔ نکاح وہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس اب کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ شامیر کو بھی ایک ماں کی ضرورت تھی۔ اگر تم بے وفا ہو تو میں بھی بے وفا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے روح کی تصویر کو دیکھا جو آج تک اس نے اپنی دراز میں سنبھال کے رکھی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں شاہ حویلی میں پلوشہ اور ریحان کے نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ پلوشہ سعد سے کہنے لگی، سعد بھائی مان گئے، آخر کار تم نے اس روح کا پتہ صاف کرا ہی دیا۔ ریحان کی زندگی سے پلوشہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دونوں بہن بھائی شیطانی مسکراہٹ مسکرائے، پر وہ یہ بھول گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ برا کرنے والوں کے ساتھ برا ہی کرتے ہیں، اور بہتان لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے باتوں میں مگن تھے، اس بات سے بے خبر کہ ان کے گناہ کی باتیں باہر کھڑا ریحان شاہ سن چکا تھا، جو صدمے سے بے حال تھا۔ اس پر تو مانو چھت ٹوٹ پڑی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، میری چہری معصوم تھی۔ وہ انسانی انداز میں چیختا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا اور پلوشہ کو ایک تھپڑ مارا، اور سعد جو اس کے بچاؤ میں آگے بڑھا، سعد کو بھی مکے پہ مکے مارنے لگا۔ تم دونوں نے میری روح پر بہتان لگایا، میں تم دونوں کو چھوڑوں گا نہیں، مار ڈالوں گا میں تمہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ سعد کو بیگانوں کی طرح مارنے لگا۔ سارے گھر والے کمرے میں جمع ہو چکے تھے۔ کیا ہو گیا ریحان؟ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ کیا مار ڈالو گی اسے؟ چھوڑو۔ فیصل صاحب اسے اپنے بیٹے سے الگ کرتے ہوئے بولے۔ ہاں، مار ڈالوں گا آپ کے بچوں کو۔ انہوں نے میری شادی شدہ زندگی خراب کر کے رکھ دی، میری روح پر جھوٹا الزام لگایا، میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا اگر میری روح مجھے واپس نہیں ملی۔ تو یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر گیا۔ شاہ روح کو پاگلوں کی طرح ہر جگہ ڈھونڈ رہا تھا جہاں وہ ڈھونڈ سکتا تھا، یہاں تک کہ وہ اسے کوٹھے پہ بھی گیا جہاں پر وہ اسے ملی تھی، لیکن اسے نہ ملنا تھا اور وہ نہ ملی۔ اور آخر کار تھک ہار کر ریحان نے مسجد کا رخ کیا جہاں ہر فریاد سنی جاتی تھی۔ وہ سجدے میں گرا اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا اپنے رب سے۔ اس نے بھی تو گناہ کیا تھا اس بہتان پر یقین کر کے۔ میرے رب، مجھے معاف کر دے، میں تیرا گنہگار بنتا ہوں، وہ روتے ہوئے بولا۔ پلیز اسے مجھے واپس کر دے، میں وعدہ کرتا ہوں اسے اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر چاہوں گا۔ اگر اس وقت کوئی اسے دیکھتا تو مانتا نہیں کہ یہ وہی ریحان شاہ ہے جو کسی کے سامنے جھکتا تک نہیں ہے، اور اس وقت وہ اپنے رب کی بارگاہ میں رو رہا تھا اپنے عشق کے لیے۔ کیا ہوا بیٹا، اداس لگتے ہو؟ کچھ کھو دیا ہے تم نے؟ ایک بوڑھے بابا اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولے۔ ہاں، کھو چکا ہوں، بہت ہی قیمتی چیز اپنے ہاتھوں سے، وہ بے دہانی میں بولا، اور بولے فکر مت کرو، واپس مل جائے گی، وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھو۔ ریحان اپنے آفس کے جانے کے لیے گاڑی میں سے نکل رہا تھا کہ اچانک اسے خوشبو محسوس ہوئی۔ یہ خوشبو بہت جانی پہچانی سی تھی۔ اس نے گرلز کالج کی طرف دیکھا، بہت سی لڑکیاں اندر کی طرف جا رہی تھیں کہ اچانک اس کی نظر ایک لڑکی کے ہاتھ پہ گئی جس کے ہاتھ کے انگوٹھے پر ایک تیل تھا۔ یہ تو روح ہے، وہ ہزاروں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ وہ بھاگتا اس لڑکی کے پاس گیا اور اسے گلے لگ گیا۔ روح، میری روح، تم مجھے مل گئی، میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈا،
وہ یہ بولتے ہوئے بار بار اس کا چہرہ چوم رہا تھا، اپنی تشنگی بجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چھوڑے مجھے، میں تو بد کردار ہوں نا آپ کے لیے، کیوں چھوڑ رہے ہیں آپ مجھے اب؟ وہ صفاقی سے بولتی ہوئی اس سے دور ہوئی۔ نہیں، مجھے معاف کر دو، میں نے بہت غلط کیا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے ہاتھ پکڑ گیا۔ معاف؟ اور وہ بھی آپ کو؟ کبھی نہیں، روح، اپنی جان لے لوں گا اگر تم نے مجھے معاف نہیں کیا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی بندوق باہر نکالی اور اپنی کنپٹی پہ رکھی۔ روح کی تو مانو جان حلق میں آ گئی ہو۔ ریان نیچے رکھے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اچھا میں نے آپ کو معاف کیا، وہ چیختے ہوئے بولی اور اس کے گلے لگ گئی۔ پھر وہ بھی تو اس سے محبت کرتی تھی جتنی وہ کرتا تھا۔ وہ دونوں کتنی ہی دیر ایک دوسرے کے گلے لگے روتے رہے۔ آج دو محبت کرنے والے ایک ہو چکے تھے، پھر سے اتنی مشکلات کے باوجود بھی، اور اسی کا نام تو محبت ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے ہمارے کامنٹس باکس میں ضرور تشریف لائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔